یہ اللہ کے تعلق سے تھا عدل و انصاف کا معاملہ، اور بندوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے کیا ہے عدل و انصاف؟ کہ ان کے حقوق ادا کریں، جتنے بھی حقوق آپ کے اوپر بنتے ہیں، کما تطلبوا حقوقک کا، یہ اہم چیز ہے آپ کو کسی کا حق ادا کرنے پر جو ابھارتی ہے۔ انسان یہ سوچے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میرے حقوق ادا کیے جائیں، مجھ سے کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، اسی طرح آپ دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ تم جس طریقے سے چاہتے ہو لوگ تمہارے پاس آئے، تم اسی طریقے سے جاؤ، جس طریقے سے چاہتے ہو تم سے سلوک کیا جائے، تم بھی اسی طریقے سے سلوک کرو لوگوں کے ساتھ۔ اور مشہور حدیث بھی ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی طریقہ جو ہے یہی ہے۔ بہت سے لوگ، جس طرح بھی ہمارا یہاں درس ہوا تھا ڈڈیال میں، وہاں پر بھی یہ سوال کیا گیا کہ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، ایک شخص کا کوئی حق بنتا ہے، نہیں کہتے نو یور رائٹس، اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے آپ کو، اور اس کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں اچھا سوال کسی نے کیا کہ حکومت کے تعلق سے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ عوام تمہارے یہ حقوق ہیں، اس کے لیے نکلو، چیخو چلاؤ، ان کے فرائض وغیرہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، صبر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، خیر خواہی چاہنی ہے، کیونکہ جس حدیث میں درس ہو رہا تھا وہ یہی تھا، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ رسول اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمران اور عوام کے لیے۔ تو لوگوں کو اپنے حقوق جان کے تمہیں کیا خاص فائدہ ہوگا؟ کیونکہ تمہارے حقوق اگر کوئی نہیں دیتا، سوال کس سے ہوگا؟ جو نہیں دے رہا تمہارے حقوق۔ تو بجائے اس کے تم فرائض جانو اور اس کو ادا کرو، اپنی ذمہ داری پوری، کیونکہ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے حقوق نہیں دیں گے اور اپنے حق پورا لیں گے، تو پھر کیا کرنا؟ افلا ننابذہم، کیا ان کے خلاف نکل کھڑے نہ ہو؟ نہیں، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ان کے حق انہیں دینا، یہ سب کے لیے ہیں۔ جیسے شوہر کے حقوق ہیں یا بیوی کے حقوق ہیں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانے ہیں اور اس کا مطالبہ کرے، بجائے اس کے وہ فرائض جانے کہ اس کے کیا ہے، اس کو ادا کرے۔ جس طرح ایک صحابیہ نے پوچھا کہ شوہر کے مجھ پہ کیا حقوق ہے، شادی سے پہلے پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنے سخت ہے جس سے شاید وہ ڈر گئی کہ میں تو اس کو نہیں ادا کر پاؤں گی، تو اس نے کی نہیں شادی۔ تو تمہیں اپنے فرائض معلوم ہونے چاہیے، نہ کہ صرف حقوق۔ اسی طرح والدین اولاد کا معاملہ بھی آپ بہت جگہوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ والد یا والدہ جو ہیں وہ ان کو اپنے حقوق معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا خاص۔ تمہیں اپنے فرائض معلوم ہونے چاہیے، اگر ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہے تو جو تمہاری اولاد حقوق نہیں دے رہی، یا دوسری طرف سے بھی دیکھیں کہ اولاد کو اپنے حقوق معلوم ہو، والدین کے نہیں، ان کو ادا نہیں کر رہے، ان سے سوال ہونا ہے، ان کے حقوق کا تم سے تمہارا سوال ہونا ہے، تو تم اپنے فرائض کی زیادہ پرواہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے والدین کا کتنا عظیم مرتبہ ہے، ان کے کتنے اللہ تعالیٰ کے حق توحید کے بعد کتنا عظیم حق ان کا بنتا ہے، لیکن اس حق کی وجہ سے کوئی وہ خود پارسا یا کوئی جنتی تو نہیں بن جاتے۔ ہو سکتا ہے کوئی فاسق فاجر جہنم میں جانے والا اس کا باپ ہو، لیکن اس کے حقوق تو اس کو ادا کرنے ہیں اولاد کو۔ تم اب ان حقوق کو پڑھ کے اپنے اندر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی چیز بن گیا ہوں، کوئی ہستی ہوں، اس وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو زیادہ چیز کون سی اہم ہے؟ شیخ نے جو یہاں پر ذکر کیا، آپ کو آسانی کب ہوگی دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں بھی تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہ حقوق ادا کیے جائیں، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، لوگوں کی نیتیں اور اعمال دیکھتا ہے، تو جو پوری کوشش کرتا ہے اپنے فرائض ادا کرنے کی، اس کے حقوق دلوا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نہیں کہتے کہ جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس نے نیک سلوک کیا تھا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی یا حکمران اور رعایا ہی اتنی خراب، اس کے نہ حقوق ادا کرتے ہیں، جب ان کو موقع ملے زبان بھی دراز کرتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، عدل و انصاف سے آپس میں بھی کام نہیں کرتے، جو اس نے کہا وہ کام نہیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پورا جو کچھ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو شیخ فرماتے ہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کچھ مثالیں کہ آپ کے اوپر جو النفقات الواجبہ ہیں، یعنی خرچ کرنا جو آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، جس طرح کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، جس طرح کے والدین بزرگ کما نہیں سکتے ان کے اوپر خرچ کرنا وغیرہ، اور رشتہ داروں پہ جن کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے، نفقات الواجبہ۔ اور دیون، یعنی آپ کے اوپر جو قرض ہیں اس کو بھی ادا کریں، یہ آپ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چالاکی ہوشیاری نہیں ہے کہ میں قرض لے کے کھا جاتا ہوں، نہیں دیتا، ٹال مٹول سے کام لیتا ہوں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا کہ ایک شخص غنی ہے، یعنی اس کا پیسہ ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے ابھی قرض واپس، اس کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے، ایک قسم کا ظلم کر رہا ہے آپ جس نے آپ کو قرض دیا ہے اور احسان کیا آپ کے اوپر اس کے ساتھ۔ وتعامل الناس بما تحب، وہی بات، لوگوں سے وہ معاملہ کریں جو خود آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں،
چاہے وہ اخلاق ہوں یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، یا کسی کا بدلہ دینا بھی، اس نے جس طریقے سے میرے ساتھ کیا سلوک، میں اسی طریقے سے، یعنی اچھائی کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، وہ تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، آپ بھی اسی طرح پیش آئیں، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے کریں۔ یہ جو ہماری جب بات کرتے ہیں حقوق کی، جی عوام جو ہے وہ زیادہ تر یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگ حکمران کے خلاف نکلنا یا ان کے خلاف بولنا، یہ اپنے حقوق کی طلب کے لیے، تو کیا جو انسان، کیا اسلام میں صرف حقوق ہی ہے؟ کیا اس کے جو برعکس جو فرائض ہیں وہ نہیں ہے، وہ بھی کیا اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل، جزاک اللہ خیرا، بہت اچھا سوال کیا ہمارے امان بھائی نے، اللہ نے جزاک خیر دیں۔ اسلام میں جو انسانی معاملات ہوتے ہیں، اسلام میں ایک تو عقائد ہیں، ایمانیات، دوسرا عبادات ہیں جو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تیسرا معاملات ہیں جو انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں، والدین کے ہوں، پڑوسی کے ہوں، بھائیوں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، غیر مسلموں کے ہوں، جانوروں کے ہوں یا حکمرانے کے ہوں، کسی کے بھی، تو وہ دو طرفہ ہوتے ہیں، اس میں حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، یعنی فلاں چیز آپ کا حق ہے اور فلاں چیز آپ کے اوپر فرض بھی ہے کہ آپ یہ کریں، صحیح ہے؟ تو لوگوں کو بس یہی بتایا جاتا ہے اپنے نو یور رائٹ، اپنے حقوق آپ کو جاننے چاہیے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرو بڑے زور سے، یہ میرا حق ہے، اس کو لا کے دو، لیکن جو اس کے اوپر فرائض بنتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے ہر معاملات میں جس طرح شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں بیوی کے اوپر، جس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، وہ اپنے حقوق کے بارے میں تو جانتا ہے، حالانکہ بیوی کو معلوم ہونا چاہیے شوہر کے کیا حقوق ہیں، اس کو ادا کرے۔ شوہر اپنے حقوق خود ہی جان رہا ہوتا ہے اور منوا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے کیا حقوق مجھے دینے ہیں، بچوں کے کیا حقوق دینے ہیں۔ اسی طرح والدین بعض ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے آپ کے اوپر جو فرائض بنتے ہیں اس کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ تو اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو نا، کہ آپ کے جو حقوق بنتے ہیں وہ اگر آپ کو کوئی نہیں دیتا تو کس کی پکڑ ہوگی؟ جو نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، حکمران سے حساب لے گا، آپ کے حقوق نہیں دے رہا، والدین سے حساب لے گا، وہ آپ کے جو ہے اولاد سے لے گا حساب، کے والدین کیا عزت احترام فرماداری کو کیوں نہیں کر رہے۔ تو آپ کو اپنے حقوق جاننے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو اپنے فرائض کے، بچوں کے کیا حقوق ہیں، میں ان کی اچھی تربیت اور یہ ساری چیزیں کروں، ان پر خرچہ کروں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس سے آپ کو اصل میں فائدہ ہونا ہے، قیامت میں آپ کی پکڑ نہیں ہے کم از کم۔ اور یہاں پر الٹا ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کو پڑھ لیتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں میرے یہ حقوق ہیں جو تم نے نہیں دیے، پھر لعنت وناوت کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح حکمران اور عوام کا معاملہ یہاں پر الٹ چلاتے ہیں لوگ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ ذکر کیا ہے، حکمرانوں کے حقوق ذکر کرتے تھے اور عوام کے جو بنتے ہیں اس کے اوپر فرائض وہ بھی ذکر کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو ہے ایسا حکمران جو لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمران بنایا ہے، وہ غاش لرعیتہ، اور وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا کڑا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ لے گا اس کو۔ تو حدیث میں کون چھری جس طرح ہوتی ہے، نہ کاٹتی ہے کہ انسان مر جائے جان چھوٹے، اور نہ جو ہے وہ سکون پہنچاتی ہے، رات پہنچاتی ہے، پھر چلتی ہی رہتی ہے۔ حکومت تو ایسی ہوتی ہے، وہ تو اس کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ جتنے دو بھیڑیے رات کو آپ چھوڑ دیں بکریوں کے درمیان، کتنا خون خرابہ کریں گے بھوکے، اس سے زیادہ دین کا نقصان ہوتا ہے حکومت کی طلب اور چاہت وغیرہ میں، اور کتنا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ شروع میں تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کا حساب دینا ہوتا ہے بہت کڑا اور مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چاہے 10 لوگوں پر ہی کیوں نہ حکمران بنا دیا جائے اور وہ ان کے حقوق نہیں ادا کرتا تو وہ اس کو قیامت کے دن پکڑا دیں گے، یہاں تو اس کو چھڑا دیں گے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرتا تھا، اچھا انسان تھا، یا پھر جو ہے وہ اس کو بیڑا گرک کر دیں گے، کیونکہ جو اس حق کو ادا کرتا ہے عوام کے، اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگوں کو ملے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 50-50 سال کا دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، عذاب میں مبتلا، سورج اتنے قریب آ گیا، تب جو اس میں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ ایک جو عادل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کو یہ فضیلتیں ملے گی جس طرح اور لوگوں کو ملے گی۔ تو اس کے جو فرائض ہیں وہ اس کو جاننے چاہیے کہ عوام کی جان مال عزت کی اور دین اور عقل کی میں حفاظت کروں۔ اسی کے لیے تو شرعی اصول نافذ ہیں کہ انسان کی دین کی حفاظت کی جائے، جو شخص بے دینی پھیلاتا ہے
ارتداد پھیلاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا نافذ کی جائے، جو مرتد کی سزا قتل کرنا، لوگوں کی عزت پامال کرتا ہے وغیرہ، اس کے اوپر اسلامی حد نافذ کی جائے، جس طرح زنا وغیرہ کی حد ہے، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، لوگوں کی جان سے کھیلتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے گا، دلائی پیش کی جائے گی. یہ ساری چیزیں لوگوں کی عقل کی عبادت ہو، اس لیے شراب نوشی اور نشہ اور چیزیں وغیرہ منع ہے. منشیات کے خلاف حکومت جو ہے وہ فعال ہوگی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی. یہ ساری چیزیں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ عوام کی آسانی، سہولت اور سکون اور سکھ کا کام کریں جتنا اس سے ہو سکتا ہے، اور جو ہے ان کی خیر خواہی چاہے، ان کی بھلائی چاہے، ان کا دفاع کرے دشمنوں سے، جس چیزوں سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا، اپنے اہل وعیال کا دفاع کرتا ہے. یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو یہ جاننا چاہیے. اور عوام کی کیا ہے اس کی بتا دیا یہاں پہ. اس کی جائز اور نیک کاموں میں اطاعت فرمانبرداری کریں، منکر کاموں میں نہ کرے، اس کی نصیحت کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو اچھے مشیر دے کے جو اس کو نیکی کی طرف ہدایت کریں، اس کی خیر خواہی چاہے، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھیں کہ یہ میرا حکمران ہے، یہ اس کی تذلیل اور توہین نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من احان سلطان اللہ فی الارض احان اللہ، جس نے اللہ نے جس کو حکمران بنایا ہے زمین پر، اس کو ذلیل کیا، اس کی توہین کی. آج تو اس کو بڑا فن سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوا ہے. تو انہوں نے صحیح بہت سوال کیا کہ ہمیں اپنے فرائض نہیں معلوم کہ ہمیں حکمران کی کیا کیا چیزیں اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی. معمولی سی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ٹریفک سگنل بھی توڑ دیں گے، کسی کی جان جائے تو جائے، کون دیکھتا ہے، کیا پرواہ ہے. حالانکہ وہ آپ کی اپنی سیفٹی اور حفاظت کے لیے بنائے گئے. اور مختلف صفائی ستھرائی کے مختلف نظام ہے جس کی ہم خود پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمارا کون حساب دینے والا ہے. نہ پرواہ ہے، نہ اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو حکم دیا حکمران کی اطاعت کرو صحیح کاموں میں، اور آپ کر رہے ہیں تو اس کو ایک نیکی کا کام سمجھ کے کریں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے کوئی سیاسی طور پہ آپ کر رہے ہیں مسلط ہو گیا آپ کے اوپر. تو آپ کو اپنے جو ہے فرائض معلوم ہونے چاہیے، اس کو اپنے فرائض معلوم ہونے چاہیے، صرف حقوق ہی معلوم نہیں ہونے چاہیے. اس حقوق کے معلوم ہونے کا کوئی خاص آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ حکمران کو ہوگا کہ وہ آپ کے حقوق دیں. آپ اپنے والدین کے اوپر رکھ کے کیوں نہیں سوچتے؟ حکمران پہ زبان دان کرنا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے ظلم زیادتی ہو جاتی ہے، کوتاہی اپنے اولاد کے تعلق سے. بہت ساروں کے ایسے بھی والدین ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، جو دیندار بھی نہیں ہوتے اتنے، ان کی اولاد، ان کی بیٹا بیٹی دین والے ہوتے ہیں، تو طرح طرح کی مشکلات میں ان کو ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں. تو وہ ان کے تعلق سے تو یہ نہیں کرتے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نعوذ باللہ اپنے والد کا نام لے کے، والدہ کا نام لے کے برا بھلا کہنا شروع کرتے. میں غلط چیز کا رد کر رہا ہوں ان کی برائی کا. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے تو ان کی آپ عزت اچھال رہے ہیں، اس سے تو وہ خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے. اصلاح کے بجائے اور برائی پیدا ہوگی. پھر وہ حکمران جس کے بعد اتنی طاقت قوت ہے، وہ کہاں آپ کی یہ بات سنے گا یا سنے گا؟ وہ تو یہ کچل دو اس کو ختم کر دو، بجائے اس کے کہ وہ خیر خواہی نصیحت چاہتے ہوئے جب آپ اس کو نصیحت کریں گے. تو آپ کو والدین کے حقوق معلوم ہونے چاہیے اور والدین کو اولاد کے حقوق معلوم ہونے چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ مناسب طریقہ ہے، تاکہ دونوں طرف سے جب حقوق و فرائض ادا ہوتے ہیں تب جا کے گاڑی صحیح چلتی ہے. ایک ہی طرف سے آپ سوچتے رہیں گے کہ میرے حقوق میرے حقوق میرے حقوق، اپنے فرائض کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ معلوم ہے، نہ جانکاری ہے، تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے.